انور مقصود صاحب جنرل ضیاء الحق کا قصہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن جنرل ضیاء الحق کے بیٹے انوار الحق میرے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے کہ عمران خان ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو والد صاحب خراج تحسین دے رہے ہیں اور میزبانی آپ کریں گے۔ میں نے کہا ضیاء صاحب نے کہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں اسلام آباد روانہ ہوا، ضیاء صاحب کے گھر پہلے چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو ضیاء صاحب نے کہا کہ 9 بجے پروگرام شروع ہوگا اور 9:30 بجے مجھے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے، اس بات کا خیال رکھے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، تقریباً 20-25 ہزار آدمی تھے۔ میں نے عمران خان کو بلایا اور کہا کہ 1971 پاکستان کے لیے اچھا سال نہیں تھا، افراتفری مچی ہوئی تھی، آدھا ملک ٹوٹ گیا، مگر 1971 میں ہم نے ایک نوجوان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، بہت اچھی طرح بھاگا، اور وہ ہمیں اتنا اچھا لگا کہ ہم تھوڑا بہت غم بھول گئے کہ ہم نے کیا گویا، کیونکہ 71 میں ہم نے عمران خان کو پا لیا۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنا کرکٹ کیریئر 1971 میں شروع کیا تھا۔ عمران خان کپتان تھا، لیکن اس کے باوجود ریٹائر ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کپتان ریٹائر نہیں ہوتے۔ عمران خان نے ریٹائرمنٹ 1986 میں لی تھی، مگر دوبارہ ریٹائرمنٹ لے کر کرکٹ میں آ گئے۔ عمران خان بڑے سٹائل کے ساتھ اتر کے آیا۔ پھر ضیاء صاحب آئے۔ ضیاء صاحب نے عمران کے دونوں گالوں پہ پیار کیا۔ مائک میرے پاس تھا تو میں نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مرد نے عمران خان سے پیار کیا۔ تو جنرل ضیاء نے میری طرف دیکھا کہ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا سر آپ میڈل دے دیں عمران خان کو۔ پھر میں نے بولنا شروع کر دیا۔ 9:30 بج گئے، 10:30 ہو گئے، 11:30، حتیٰ کہ 2:30 بجے پروگرام ختم ہو گیا۔ میں اسلام آباد آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ان کے دونوں صاحبزادے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ والد صاحب نے یاد کیا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو فون کیا جو سندھ کے چیف سیکرٹری تھے۔ میں نے کہا ایمل بھائی، ضیاء صاحب نے مجھے رات کی 3 بجے بلایا ہے۔ اس نے بولا تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ چلے جاؤ۔ جب میں پہنچا تو صدر ضیاء الحق باہر آئے، برآمدے میں میرا استقبال کیا اور کہنے لگے آئیے۔ اندر گیا تو نیوی کا چیف، ایئر فورس کا چیف اور دوسرے بہت سے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے۔ جنرل ضیاء کہنے لگے کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ 9:30 بجے مجھے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے، مگر آپ کی بیہودہ گفتگو سنتے سنتے رات کے 2:30 بج گئے۔ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کہ سر دیر تک بیٹھنے کی تو آپ کو عادت ہے، 90 دنوں کے لیے آئے تھے اور 8 سال ہو گئے، تو اگر 1 گھنٹے کے لیے آئے تھے اور 3 گھنٹے بیٹھ گئے تو کیا فرق پڑا آپ کے لیے؟ وہ زور سے ہنسے اور پھر تمام فوجیوں کی طرف دیکھنے لگے اور کہے کہ آپ میں سے کسی کی یہ کہنے کی ہمت ہے جو انور مقصود نے کہی؟ یہ سچ بولتا ہے، اسی وجہ سے میں ان کو برداشت کرتا ہوں، مگر انور مقصود آج تمہارے علاوہ کوئی اور میزبان ہوتا تو وہ نظر نہیں آتا، اور میرے علاوہ کوئی اور صدر ہوتا تو تم نظر نہیں آتا۔